بزرگان دین وہ چلتے وقت بھی بک ریڈنگ کر رہے ہوتے تھے، ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ کھانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، وہ چاہتے تھے یار اس دوران کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. بک ریڈنگ کا کتنا شوق تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس چیز کا بہت فقدان ہے. تو دنیا میں 95% لوگ اپنی جو اماؤنٹ ہے، جو پیسہ ہے، یہ 95% اپنی گردن سے نیچے والے حصے پہ لگاتے ہیں. یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم اپنے برین کا خیال رکھیں گے، یہ برین ہمارا خیال رکھے گا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے نا کہ مائنڈ میں سوچ آتی ہے. اب وہ سوچ جو ہے وہ کسی عمل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پہلے آنا تو یہیں پر ہے، اس لیے اس کی بھی حفاظت کریں، اس کا بھی ہم خیال کریں، اس کو پراپر ڈائٹ دیں. اور برین کی ڈائٹ کیا ہے؟ بکس، اچھے لوگوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کی گیدرنگ، اچھا انوائرمنٹ جہاں سے اچھی بات سیکھیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں. یہ ساری برین ڈائٹس ہیں. نمبر 3 جو تیسری ڈومین ہے، پہلی ڈومین میں نے اس کی ہماری جو فزیکل ڈومین ہے، سیکنڈ ڈومین میں نے اس کی ہماری جو انٹلیکچوئل ڈومین ہے، تھرڈ ون ہماری ایموشنل ڈومین. ہم ایموشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں. There are 27 types of emotions. Normally ہمیں غصے کا ایموشنز کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، یا لو ایموشن یا ادر 27 ٹائپس ہیں. تو کیا ہمیں ان کو پراپر یوز کرنا آتا ہے؟ کہ ایموشن اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی. یہ مائک ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ بول رہا کہ میں آواز اونچی پہنچانے کے لیے پیدا ہوا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو ایموشن کیسے بغیر مقصد کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا آنا چاہیے. نارملی کیا ہوتا ہے، عوام میں ایک مت ہے، مسکنسپشن پائی جاتی ہے کہ غصہ حرام ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا غصہ نہ کرو، غصہ حرام ہے. تو یہ ایک مسکنسپشن ہے، غصہ حرام نہیں ہے. It's just an emotion. It's not in our control. انسان کے اختیار میں نہیں ہے. غصہ انسان کو آ جاتا ہے. اب انسان کو اللہ پاک نے ایک آپشن دیا ہے جو کہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. جانور کو غصہ آتا ہے فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. بلی کو غصہ آئے گا فوراً پنجہ مارے گی. انسان کو غصہ آتا ہے، اس کے پاس ایک آپشن ہے، اس آپشن کا نام ہے اختیار. He has اختیار. اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس غصے کو پازیٹیولی یوز کرے یا اس کا نیگیٹو یوز کرے. اگر آپ کو غصہ آیا، آپ نے گالی دے دی، اب یہ حرام ہے. کسی کو تھپڑ لگا دیا، یہ حرام ہے. ہاں غصہ آیا، ہم نے اس کا کنسٹرکٹیو یوز کرنا ہے. ہوتا یہ ہے اچھا غصہ نہ آنا یہ بھی بیماری ہے. غصہ آنا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. میدان جنگ میں اگر کسی کو غصہ نہیں آئے گا آدمی کو، تو فائٹ کیسے کریں گے دشمن کے ساتھ؟ اسی طرح غیرت پہ غصہ آنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو فوراً غصے کے اظہار کے لیے ہماری زبان سے نیگیٹو ورڈز نکلتے ہیں، ابیوسو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں. غصے کے اظہار کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس وکیبلری نہیں ہوتی، اچھے الفاظ ہی نہیں ہوتے ہمارے پاس اس سے ہم اظہار کر سکیں. اچھا غصے کو اگر آپ اندر چھپا کے رکھیں گے، اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے کینہ، چھپی ہوئی دشمنی. جو ہمارا ورکر ہو نا، نارملی ہم سے نیچے ہو، اس پہ تو ہم غصہ نکال لیتے ہیں. جو ہمارا باس ہوگا نا، وہاں پہ ہم غصے کو اوپنلی نہیں نکالیں گے، ادھر چھپا لیں گے. which is called کینہ، بغض، چھپی ہوئی دشمنی. یہ بھی خطرناک ہے اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اب غصے کا کنسٹرکٹیو یوز کیسے کرنا ہے؟ وہ must have a basket، ایک ٹوکری ہونی چاہیے جس کے اندر اپنے غصے کو ڈالیں. غصے کا پازیٹیو یوز یہ ہے محترم اسلام بھائیوں کہ اس غصے کو محنت پہ نکالیں، اس غصے کو شیطان کے اگینسٹ نکالیں.
آج کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، کوئی اور شخص آتا ہے سفارش کرا کے سلیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کا حق چھین لیتا ہے، آپ بولے انشاءاللہ میں اتنی محنت کروں گا کہ میں کل اس سی او کی پوسٹ پہ میں بیٹھوں گا. یہ غصے کا پازیٹیو یوز ہے. ہمیں غصے کو یوز کرنا چاہیے. ایک شخص تھا، اس کی جو مسز تھی انہوں نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اب اس شخص کو غصہ آیا، لیکن اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں بھی تو اپنے رب کا بندہ ہوں، کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، میرا رب مجھے سزا نہیں دیتا. یہ سوچ کے اس نے معاف کر دیا. اچھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا. اس نے بتایا کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب ہونے ہی والا تھا، لیکن جو میں نے اپنی بیوی کو نمک زیادہ ڈالنے کی وجہ سے معاف کیا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے میری بخشش کر دی. ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. ہم اپنے آفیسر کے سامنے، باس کے سامنے تو بڑے ریسپیکٹفل ہوں گے، اچھے پروفیشنل ہوں گے. ہماری جو مسز ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہماری بہن ہیں، وہ ہمارے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں. وہاں پہ ہمیں اپنے اخلاق پیش کرنے چاہیے. لیکن وہاں پہ ہم گھر میں دوپٹ شیر بنے ہوتے ہیں، بچوں کو بس لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا وہ پازیٹیو بیہیویئر نہیں ہوتا. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. ایک بزرگ تھے، تاتاری قوم میں ان کو حکم ہوا کہ جا کے اسلام کی دعوت دو. اب یہ منگول قوم تھی، بڑی خونخوار قوم تھی. یہ بزرگ جب وہاں پر گئے، اس نے ہلاکو خان کا پوتا تھا گودار خان، اس کی گورنمنٹ تھی، حکومت تھی. اب جیسے ہی ان کے سامنے گئے بزرگ، وہ جو ہلاکو خان کا پوتا تھا گودار خان، اس نے جب دیکھا کہ اسلامی گیٹ اپ تھا، گاڑی تھی، اس کو تھوڑی مسکری سوجی. اس نے بولا کہ مولانا بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال زیادہ اچھے ہیں میرے کتے کی دم. کیسا سوال کیا اس نے؟ کانٹا پھینکا اس نے. اب یہ صبر و تحمل کے پیکٹ تھے، سنتوں کے پیکٹ تھے. انہوں نے کانٹے کی بجائے کانٹا پھینکنے کے پھول جیسا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب عز و جل کا، اس کے در کا کتا ہوں. اگر میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری داڑھی تمہارے کتے کی دم سے اچھی ہے. اگر میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو تمہارے کتے کی دم میری داڑھی سے اچھی. ایسا جواب سن کے he was shocked، ایک دم متاثر ہوا وہ، اور اس نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا. اب روزانہ شام کو ان کے پاس آتا، یہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے، اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اور وہ اخلاق انہوں نے پریکٹیکلی دیکھ لیا تھا. پریکٹیکلی باتوں سے صرف نہیں، پریکٹیکلی انہوں نے جب ان کو اسلام کی دعوت کی تو وہ اپنی پوری تاتاری منگول قوم سمیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایسی قوم جس کا موٹیو تھا کہ انہیں اسلام کو صفائی سے مٹا دینا ہے، مسلمان ہو گئے. جسٹ ایک بزرگ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے. تو جو حسن اخلاق ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، what are good conduct, good manners کیا ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے، یہ وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں حسن اخلاق کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. توجہ سے سنیے گا. نمبر 1 آپ نے فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو. تمہارے ساتھ تعلق توڑ دے تم اس سے اچھا تعلق رکھو، تعلق جوڑو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہم سے ناراض ہو، ہم بھی ناراض جائیں، ہم ناراض ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں کیوں پہل کروں، ہماری ایگو ہمیں پہل نہیں کرنے دیتی. تو دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا. ایک شخص کے پاس عزت ہے تو وہ عزت دے گا، اس کے پاس سخاوت ہے تو آگے سخاوت کو بانٹے گا، اس کے پاس بخل ہے تو بخل بانٹے گا، مایوسی ہے تو مایوسی دے گا. جو ہوگا وہی دے گا. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر 3 فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. جو دنیا میں
اپنے مسلمان کی ایک عیب کو چھپاتا ہے نا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ حکیم لقمان، ان کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، حکیم لقمان کا بیٹا تھا، اس نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو جی یہ بتائیں کہ اچھی خصلت کیا ہے، اچھی عادت کیا ہے؟ تو حکیم لقمان صاحب نے فرمایا بیٹا دین جو ہے نا، جو پتہ دیندار ہے، یہ اچھی عادت ہے۔ بیٹے نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر میں پوچھوں کہ دو اچھی خصلتیں کیا ہیں، تو اب باپ نے جواب دیا دین اور مال یہ بھی اچھی خصلت ہے۔ اب بیٹے نے دوبارہ سوال کیا کہ ابو جی اگر میں پوچھوں کہ تین خصلتیں اچھی کیا ہیں، اب باپ نے جواب دیا دین، مال اور حیا۔ دوبارہ بیٹے نے سوال کیا ابو جی اگر چوتھی خصلت میں آپ سے پوچھوں اچھی وہ کیا ہے؟ باپ نے جواب دیا پہلی دین، دوسری مال، تیسری حیا، چوتھی حسن اخلاق۔ دوبارہ پھر سوال کیا اگر 5 خصلتیں اچھی ہوں، تو باپ نے جواب دیا دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت۔ اب بیٹا تھا کہ اگین آنسر کوسچن، اگر میں پوچھوں 6 اچھی خصلتیں کیا